جانتے ہو 10 باتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان 10 چیزوں پر ذرا غور کیجئے گا. شاید میں آج کی تقریر میں ان 10 چیزوں کو نہ بتا پاؤں لیکن کوشش کر رہا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. ابھی 5 چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو, ضرورت پڑے گی تو 5 چیزیں اور بتائیں گے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی پریبھاشا سمجھا رہے تھے, تو آپ نے مجھے اسلام کی باتیں بتاتے ہوئے, اسلام کا پرچار کرتے ہوئے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ ان 10 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں, تمہیں کتنے بھی نازک موڑ پر لا کر پریشان کیا جا رہا ہو, تمہاری جان خطرے ہی میں کیوں نہ ہو, لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, اس کا ساجھی مت بنانا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان قتلت او حرقت, چاہے اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. بعض محدثین نے باب تفعیل سے پڑھا ہے حرقت, حرقت کی جگہ ان قتلتا کی جگہ قتلتا پڑھا ہے, قتلتا. ان قتلت او حرقت, ان قتلتا کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ان قتلتا بھی پڑھا ہے. قتلتا کا ترجمہ ہوگا الفاظ کی زیادتی, معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں کاٹ کر قیمہ قیمہ کر دیا جائے, تمہارے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, پیس پیس کر دیا جائے, یہ کروا لینا. لیکن یو پی وغیرہ کے حالات اور دوسرے جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, اور بزدل یوگی اور مودی کے بزدل کتے, بزدل اس لیے کہتا ہوں کہ 20 25 50 کی بھیڑ ہے, تم ایک کمزور آدمی پر ظلم کر رہے ہو تو یہ بزدلی تو ہے. تو میرے بھائیوں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, بوٹی بوٹی کر دیا جائے. اب جیسے یہ بزدل لوگ آتے ہیں پکڑتے ہیں, چل جے شری رام بول, چاقو ڈنڈے سب کچھ مارتے ہیں. ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ شرک مت کر. جے شری رام کا نعرہ لگوایا جائے, لگا کر جان بچا سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ایک مورتی لائیں یا اپنا کوئی آدمی لائیں اور یہ کہیں کہ اس کو سجدہ کر, اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک تب تجھے چھوڑیں گے, تو ایسے موقع پر اپنی جان دے دینا منظور کر لینا, لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. یہ ہے کسی کے سامنے سر جھکانا شرک. مسلم شریف کی حدیث سے ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اگر جنگل میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنے آ جائیں, ماریں, کچھ لوگ گھیر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر, محمد کے رب کا انکار کر, تب تجھے چھوڑوں گا, اور انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو کیا میں انکار کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, اگر محمد کے رب کا انکار کرنے سے, تو اپنے رب کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے,
تو کر دے. لا الہ کہتے ہو تب بھی تو اللہ کا انکار ہی کرتے ہو. کوئی معبود نہیں, ابھی بھی تو اللہ کا انکار کر رہے ہو. جب سب کا انکار کر دیا تب ایک کا اقرار کرتے ہو, الا اللہ. تو اگر وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر, اپنے رب کا انکار کر, تو کر دینا اگر تیری جان بچ رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہیں کہ میرے معبود کو سجدہ کر, میرے آقا کو یا میرے مالک کو سجدہ کر, تب چھوڑوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا, لیکن اگر غیر اللہ کو سجدہ کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو پھر اپنی جان مت بچانا, اپنے آپ کو قتل کروا لینا, ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا, بوٹی بوٹی کرا لینا, لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکا. یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے. میں آپ سے دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں. اتنا زیادہ میں کبھی گرا نہیں ہوں جتنا میں آج گر رہا ہوں. اب اس بھیک کی لاج رکھ لیجئے, خاموش ہو جائیے, بیٹھ جائیے. اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اپنے آپ کو آپ کے گاؤں میں آ کر میں نے اتنا گرا لیا ہے کہ اپنے دامن اٹھا کے بھیک مانگ لی ہے آپ سے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جرجیت صاحب بھیک مانگتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے تو آپ شور کریے, اب میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ بیٹھیے, آپ نہیں. ایک سب خاموش ہو جائیں, اپنے آپ خاموشی. ایک آدمی بولتا تو دوسرا اس کو کہتا ہے چپ, تو وہ اور شور ہوتا ہے. اسی لیے جمعہ کا آپ نے سنا خطبہ, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ چپ ہو جاؤ. ہمارے بغل میں کوئی آدمی بات کر رہا, کچھ کر رہا, تو ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے چپ, خطبہ سن چپ, یہ بھی نہیں. کیوں کہ وہ تو بول ہی رہا, ہم بولیں گے چپ تو یہ ایک اور بول, پھر ہمیں دیکھ کے تیسرا بولے گا تو بھی چپ, ایک اور شور. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اگر کوئی بول رہا ہے تو مقرر خطیب اس کو چپ کرا سکتا ہے, لیکن سننے والا جو مسجد میں بیٹھا وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے چپ, اس لیے کہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے. تو آپ اپنے آپ چپ رہیے, سب اپنے آپ چپ ہو جائیں گے. یہاں تو دوسرا حال ہے, وہ تو وہ حال ہو گیا کہ کوئی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. جیسے وہ دریا کے کنارے 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, معلوم ہے سب جاہل تھے, جاہلی کو امام بنا دیا. اب جاہل کہتا قبلہ تو معلوم ہی نہیں, تو دریا ہی کو قبلہ بنا دیا. اب جاہل تو جاہل ہی ہے, نماز پڑھانے والا بھی جاہل, 3 اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جاہل. جاہل نے کہا اللہ اکبر, اب ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہا, اس کو یہی نہیں معلوم کہ خاموشی سے کب پڑھنا چاہیے اور زور سے کب. اب وہ پڑھ رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو گاڑی صحیح چلی. اب اہدنا الصراط المستقیم جب اس نے کہا تو دریا سے ایک مچھلی اچھلی اور پھر ندی میں گھس گئی. اب وہ امام صاحب کی نظر تھی, اہدنا الصراط مچھلی دیکھی اندر گھس گئی, کہتے در دریا کھڑبڑ چیز, یہی بولنا شروع کر دی. اہدنا الصراط در دریا کھڑبڑ چیز, دریا میں کیا کھڑبڑا رہا ہے. اب پیچھے جو 3 نماز پڑھ رہے تھے ان میں ایک بولتا ہے مولانا صاحب خاموش رہیے یار, مچھلی ہوگی یا کچھوا, آپ بول کیوں رہے ہیں. تو دوسرا جو نماز پڑھ رہا تھا وہ اس کو کہتا چھپ, تو کیوں بول رہا بے, تیری نماز خراب ہو جائے گی. اب لاسٹ میں جو آدمی بچا وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. یہ حال ہے ہمارا. جو کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں بولا وہ بھی بول رہا ہے. یہ صورتحال ہماری, ہم دوسروں کو چپ کرا رہے ہیں, ہم خود بول رہے ہیں. اللہ کے واسطے دین ہے, جلسہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے کیا, کئی سالوں سے آپ نے میرا انتظار کیا اور اللہ نے پہنچایا. کم سے کم اس کی لاج رکھیے. آدھا گھنٹہ آپ نے میرا ایسی برباد کروا دیا.